بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 58 میں کتاب العقل والجہل کا 23واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سابقہ درس میں ہم نے ایک تو تتمہ ذکر کیا تھا اور قدرت باری تعالیٰ کے عجائب و غرائب اور بعض موارد کی تفصیل ذکر ہوئی تھی۔ اس درس میں ہم انسانی خلقت سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال اور برہان کے قیام پر تفصیل ذکر کریں گے، وجود انسان کے مراحل اور حیات انسانی کے عوالم اور عجائب پر روشنی ڈالی جائے گی۔ روایت کے متن کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وقال هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ اس میں آنے والی لغات کا معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ علقہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، اشد سن بلوغ اور پختگی کی عمر کو کہتے ہیں، مسمى معین اور تعین شدہ کے معنی میں ہوتا ہے، یتوفا جسے موت دی جائے۔ اس متن کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے خلق فرمایا، ثم من نطفۃ پھر ایک نطفے سے، ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا پھر تمہیں بچے کی صورت میں باہر لاتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم پھر یہاں تک کہ تم سن بلوغ تک پہنچو، ثم لتکونوا شیوخا پھر یہاں تک کہ تم بوڑھے ہو، ومنکم من یتوفی من قبل اور تم میں سے کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، موت کا ذائقہ چکھتا ہے، ولتبلغوا اجلا مسمى اور اس وقت تک کہ تم مقررہ عمر تک پہنچو، ولعلکم تعقلون اور تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ ہشام کی طولانی روایت کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس میں سب سے پہلے 8 موارد ذکر ہوئے جن میں آیات الہی اور اس کی توحید کے دلائل و براہین ذکر ہوئے، پھر بعض موارد کی تفصیل ذکر کرنا شروع کی ہے۔ یہ دوسرا مورد ہے جو انسان کے متعلق تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔ علامہ ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ سابقہ مورد میں جہاں انسان کا ذکر تھا تو اس کی شکل و صورت کے حوالے سے اس کا آیت الہی ہونا بیان ہوا، یہاں پر اس کے مادہ کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور اس کی خلقت کے مراحل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنی خلقت کے مراحل میں سلسلہ بسلسلہ شرف و کمال کو طے کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ اس انسان کا جو خالق ہے وہ احسن الخالقین ہے۔ مزید اس مطلب کی تفصیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آپ نے جان لیا کہ یہ آیت انسان کے مادہ کے متعلق ہے کہ جس میں سلسلہ بسلسلہ تغیر آ رہا ہوتا ہے، وہ کمال کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حرکت اور زمانہ بھی لازم ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس کے مراحل خلقت کو ذکر کیا ہے، نطفہ تھا، جنین تھا، اور یہ کہاں سے خلق ہوا، مٹی سے خلق ہوا، پھر نطفہ اور علقہ کے مراحل سے گزرنے کے بعد یہ صغرا کے باطن میں رہا اور پھر یہ دنیا میں آیا کہ جس کو باطن کبریٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی خلقت کے مراحل کو بیان کیا کہ انسان اول عمر کے ایک مرحلے میں ہوتا ہے جس میں اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی کے مراحل میں سے دوسرا مرتبہ اور مرحلہ یہ ہے کہ جس میں وہ کمال نشو و نما کو پہنچتا ہے۔ تو اس مرحلہ کو قرآن کریم میں ذکر کیا لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، یہ اشد یعنی پختگی کی عمر ہے جس میں وہ اپنے قوا میں شباب اور جوانی کو محسوس کرتا ہے، اور مرتبہ سیوم ہے کہ جس میں اس کے قوا اضمحلال اور تراجع یعنی کہ بڑھاپے کے مرحلے کو کہہ سکتے ہیں، جس میں کمزوری کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کو ذکر کیا ثم لتکونوا شیوخا پھر تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ۔ تو جناب ملا صدرہ نے
انسانی حیات اور زندگی کے مراحل کا قرآنی جو بیان ہے اس کو 3 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ اول عمر اور نشو و نما کا جو مرحلہ ہوتا ہے، کمال نشو و نما اور دور جوانی، اور تیسرا قوائے جسمی کا اضمحلال اور تراجع، یہ اس کو بڑھاپے سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ علامہ ملا صدر شیرازی نے مزید فرمایا ہے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ انسانی حیات کے مراتب اور مراحل 3 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، تو اسی سے موت کے طبیعی ہونے کو انسان کے لیے سمجھا جا سکتا ہے، اور موت کا منشا وہ نہیں ہے جو اطباء اور طبیعیون مادہ پرست لوگ کہتے ہیں۔ انہوں نے موت کی مختلف توجیحات کی ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ انسان کے اندر حرارت ہوتی ہے، وہ رطوبت کو ختم کر دیتی ہے تو انسان پھر زندگی کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں رہتا، یا پھر رطوبتوں کی زیادتی کی وجہ سے اس کی حرارت ختم ہو جاتی ہے تو وہ موت کے گھاٹ میں چلا جاتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مادہ حیات بشری ہوتا ہے یہ مختلف مراحل سے گزر کر فنا کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر یہ مختلف مراحل سے گزر کر فنا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر مزید یہ حیات کو برقرار رکھنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ مزید اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ دوسرے نظریات بھی اس موت و حیات کی کشمکش کے بارے میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت موت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ حق کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے، تو مختلف مراحل سے گزر کر وہ کمال کی منزل کو جانا چاہتا ہے۔ گویا کہ جناب ملا صدرہ کی نظر میں انسان کی موت اس کی فنا نہیں ہے بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اور ان مراحل میں قبر و برزخ، حشر و نشر اور عرض و حساب کے مراحل بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے مولا کے فرامین میں ہے الموت حق، کہ یہ موت حق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مرحلہ ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں برگشت کا مرحلہ ہوتا ہے، اسے فنا سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ موت و حیات کے متعلق اطباء اور قدماء کے نظریات کا جائزہ یہاں پیش کیا جاتا ہے، جن کو جناب ملا صدرہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ جسمانی رطوبت کا حرارت کی بدولت خاتمہ ہو جانا، اس سے موت ہو جاتی ہے۔ جسمانی حرارت کا رطوبت کے اضافے کی وجہ سے خاتمہ ہو جائے تو اس سے موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مادہ حیات کا مختلف مراحل میں مزمحل ہو جانا اور نابود ہو جانا، بعض اطباء و قدماء اس کو موت سے تعبیر کرتے تھے۔ قوائے جسمانی کی محدودیت اور دوام کا عدم امکان بھی ایک نظریہ تھا کہ یہ موت کا سبب بنتا ہے۔ علامہ ملا صدرہ شیرازی نے اس آیت کے متعلق صاحب کشاف جناب زمخشری کی تفسیر سے استفادہ کیا ہے، اس میں کچھ ادبی نکات بیان ہوئے ہیں، گویا کہ مراحل حیات بشر کے متعلق بیان ہوا ہے۔ ایک جگہ پر قرآن کریم میں بھی ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے۔ سورہ عنکبوت ہے، گویا کہ موت کو قرآن کی نگاہ میں یا عرفاء اور محققین کی نگاہ میں لقاء اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ نابودی نہیں ہے بلکہ ایک نئے مرحلہ حیات کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ سب آیات غایت ذاتی کو بیان کرتی ہیں، مجرد عاقبت اور انجام کو بیان نہیں کرتی، جیسا کہ جو معرفت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور انسان کی نشأت کو نہیں سمجھتے تو اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ انسان موت کے ذریعے فنا ہو جاتا ہے، اس کا انجام ہو جاتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں ہے وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ مراحل حیات بشری تمہیں بیان ہوئے ہیں تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو کہ انسان کی زندگی ہر مرحلے میں ایک نئے مرحلہ کمال میں جا رہی ہوتی ہے اور اس کا جوہر عقلی پختگی کی طرف گامزن ہوتا ہے، اس کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ جناب زمخشری اور اس طرح کی جو عقلی تحلیل کرنے والے مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ
لعلکم تعقلون سے مراد ان احوال عجیبہ و مراحل حیات بشر میں غور کرنے سے آپ کو دلائل وجود باری تعالی حاصل ہونے والے ہیں اور تمہیں شعور حاصل ہو جائے۔ بہرحال قرآن کریم میں ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، وہی خدا ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو عقل عالم امر میں سے ہے اور عالم قضاء میں سے ہے، تو یہ اللہ تعالی نے اس کو قرار دیا ہے کہ انسان حقیقت کو سمجھ سکے اور اس مرحلہ حیات کو پہنچ سکے جو معرفت کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق مزید بھی آیات سے شواہد پیش کیے ہیں کہ یہ جو کلمات الہی ہوتے ہیں یہ تکوینی ہوتے ہیں اور وجودی ہوتے ہیں، ان میں مادہ اور جسم کی دخالت نہیں ہوتی۔ اسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے حدیث نبوی سے استشہاد فرماتے ہیں، آپ کے دعائیہ کلمات میں منقول ہے، فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات کلہا من شر ما خلق۔ یہ اشارہ ہے کہ جواہر عقول تامت الوجود ہوتے ہیں، تو یہ جو آیت میں تھا لعلکم تعقلون، مختلف مراحل زندگی کو گزار کر تم عقل و شعور کے مرتبے تک فائز ہو جاؤ، تو احتمال ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ یہ سارے مراحل وجود عقل تک پہنچنے کے لیے ایک مرحلہ اور ایک سیڑھی تھے، اور یحیی و یمیت بھی احتمال ہے کہ اشارہ ہو کہ یہ سابقہ وجود جوہری کے جو مراحل ہیں یہ سب نشأت عقلی سے پہلے ہیں، ان میں سے ہر مرحلے کا پیدا ہونا سابقہ مرحلے کے لیے ایک موت ہوتا ہے، اور انسان درجہ بدرجہ کمال کے مرتبے تک فائز ہو رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ جناب ملا صدرہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر ایک جوہری حرکت ہو رہی ہوتی ہے، پورے وجود کے ساتھ اس میں تحول ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کمال عقل کو پہنچنا ہے، لقاء اللہ کی منزل تک فائز ہونا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی بھی انہی مطالب کو اپنے طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ انہوں نے اس آیت کے ضمن میں بیان فرمایا ہے کہ قرآنی آیات میں انسان کی خلقت کے مختلف مراحل بیان ہوئے ہیں جن کو 6 تک شمار کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں انہوں نے فرمایا کہ انسان کے لیے 3 عوالم بھی ہوتے ہیں، ایک عالم اصغر ہوتا ہے، ایک عالم اوسط ہوتا ہے، اور ایک عالم اکبر ہے کہ جس کو عالم آخرت سے تعبیر کیا ہے، اور پھر وہی مراحل بھی بیان کیے ہیں، ایک بچپن کا مرحلہ، دوسرا جوانی کا، اور تیسرا شیخوخت اور بڑھاپے کا مرحلہ۔ مراحل خلقت بشر کو دیکھ لیتے ہیں جو علامہ مازندرانی کی عبارت میں بیان ہوئے ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم کی آیات سے اقتباس کیا ہے۔ تراب مٹی کا مرحلہ ہے، نطفہ قطرہ مائع کا مرحلہ ہے، علقہ یا علقہ جمع ہوا خون، مضغہ گوشت کا لوتھڑا یا گوشت کا ٹکڑا، عظام ہڈیاں اور ڈھانچہ، اور آخری انہوں نے مرحلہ بیان کیا صورت بشری، انسانی شکل و صورت کا مکمل ہونا۔ اسی طرح انہوں نے عوالم حیات بشر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ 3 عالم ہیں، عالم اصغر جو کہ ماں کے بطن کے مرحلے کو شمار کیا ہے، عالم اوسط اس دنیا کے مرحلے کو عالم اوسط سے تعبیر کیا ہے، اور عالم اکبر عالم آخرت اور حیات اخروی کو ذکر فرمایا ہے۔ اور اس آیت کی روشنی میں مراحل حیات بشر کو ایک دوسری نگاہ سے بھی دیکھا گیا ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ طفولیت کا ہوتا ہے، بچپنے کا ہوتا ہے، نشو و نما کا مرحلہ ہوتا ہے، مرحلہ شباب جس میں قوا، جوانی اور قوت میں ہوتے ہیں، اور مرحلہ شیخوخت ہے یعنی بڑھاپے کا اور قوا کے اضمحلال کا مرحلہ ہوتا ہے، کمزوری کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں مراحل حیات بشری کی وضاحت فرمائی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ طفولیت کا ہوتا ہے، جس میں جس طرح اس انسان کی جسمانی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے اور وہ مرحلہ کمال کو جا رہا ہوتا ہے، اس کے اعضاء اور جوارح میں قوت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح وہ عقلی لحاظ سے بھی مختلف مراحل
اور تربیت کے مراحل کو طے کر رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ تمام معرفت اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ مختلف فطری اور مختلف قسم کے قضائے بدیہی کو حاصل کر رہا ہوتا ہے اور اس کی عقل کمال کو پہنچ رہی ہوتی ہے۔ پھر دوسرے مرحلے کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں تھا ثم لتبلغوا اشدکم، یعنی کمالکم فی القوۃ والعقل، یعنی مرحلہ شباب کو پہنچ جاتا ہے اس کے جس طرح قوائے جسمانی اعضاء میں قوت آ جاتی ہے، اسی طرح اس کی عقل و معرفت میں بھی قوت آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے خالق و مالک کی اوامر و نواہی کا امتثال کرنے لگتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ شیخوخت یعنی بڑھاپے کا ہے، جس میں انسان کے اعضاء و جوارح اور قوا میں اضمحلال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی عقل مزید کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ پھر کچھ لوگ ہیں کہ جو اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور پھر اس موت کے بارے میں جو مختلف نظریات ہیں جن کا سابقاً ذکر ہوا، انہی کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا ہے۔ اس موت کے بارے میں جو مختلف نظریات ذکر ہوئے تھے، ان میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ اس کا مادہ حیات مختلف مراحل سے گزر کر اضمحلال کا شکار ہو جاتا ہے اور بالآخر وہ موت کی گود میں چلا جاتا ہے، اور اس کے جو مختلف مراحل ہضم و اضمحلال ہوتے ہیں ان کی طرف جناب شارانی نے بھی حاشیے میں اشارہ فرمایا ہے۔ تولد انسانی کے مراحل کی سائنسی تصویر بھی یہاں پہ پیش کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة، تو یہ پہلی اس کی مرحلے کی تصویر ہے، یہ دوسرے مرحلے نطفے کی تصویر ہے، اور یہ تیسرے علقہ جمے ہوئے خون کی تصویر ہے۔ فخلقنا العلقة مضغة، اور پھر یہ چوتھا مرحلہ ہے فخلقنا المضغة عظاما، یہ اس میں ہڈیاں آنے کا مرحلہ ہے۔ فکسونا العظام لحما، اور چھٹا مرحلہ کے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھانا ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس میں روح پھونکے جانے کا مرحلہ ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی طرح یہ توحید مفضل کی سائنسی شرح کے ٹائٹل پر جو انسانی زندگی کے مراحل کی عکاسی کی گئی ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی طفولت ہے، پھر اس کی جوانی، اور پھر بڑھاپے اور قوا کے اضمحلال کا دور آتا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے مزید فرمایا کہ انسان کی نشأت مختلف مراحل سے گزر کر موت کی طرف جانا ہے، یعنی کمال کو حاصل کرنا ہے، اور یہ ہر لمحہ متحرک ہے، ایک سے دوسرے مرحلہ کمال کو جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آخرت کے مراحل کا بھی تذکرہ کیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر انسان ان مراحل اور احوال عجیبہ کو غور سے دیکھے تو یہ اللہ تعالی کی خلقت، قدرت اور حکمت پر دلیل ہے کہ وہ قادر ہے جس طرح ایک انسان کو خلق فرمایا اسی طرح اس کو محشور کرے گا اور اس کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ آج کے درس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ انسانی خلقت سے وجود باری تعالی پر استدلال اور برہان قائم کیا گیا، وجود انسانی کے مراحل اور حیات انسانی کے عوالم اور عجائب کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اگر ایک تحلیل اسی کے ضمن میں عرض کریں تو یہ ہے کہ ایک لحاظ سے انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کائنات کی عظیم ترین شاہکار ہے۔ قرآن اور آسمانی کتابیں اسی کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہیں، انبیاء اور اولیاء نے اس کی رہنمائی کے لیے قربانیاں دیں اور اپنے پیغام کو پہنچایا۔ پوری دنیا کے تمام علوم اور فنون کا مقصد انسان کو غرض خلقت تک پہنچانا ہے اور اس کی راہ سعادت میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ قرآن کا جو محور اور مرکز ہے، موضوع ہے، وہ انسان کی ذات ہے۔ جس طرح ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، جیسے ادبیات کا موضوع کلمہ اور کلام ہوتا ہے، اور علم منطق کا موضوع معرف اور حجت اور دلیل ہوتا ہے، تو یہ قرآن اور آسمانی کتابیں انسان کو موضوع قرار دیتی ہیں۔ انسان کو عطا ہونے والے اعضاء اور جوارح کی ذمہ داریاں بھی ذکر ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
نتیجہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یعنی انسان کو اللہ تعالی نے عقل و شعور سے نوازا ہے کہ اس سے غور و فکر کرے، اس کو آنکھیں دی ہیں بصیرت حاصل کرے، کان دیے ہیں کہ وہ اپنے فائدے کی باتوں کو سنے، یا ان سے وہ کام نہیں لیتا تو یہ حیوانات کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بیماری کیا ہے کہ وہ یہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاں انسان انبیاء اور اولیاء کی شکل میں کمال کو پہنچا ہوا نظر آتا ہے اور سعادت کی بلندیوں پر فائز ہوتا ہے، وہیں انسان کبھی بلم باور کی شکل میں، کبھی فرعون و نمرود و قارون کی شکل میں آتا ہے۔ کبھی اس کے لیے مثال دی جاتی ہے کالحمار یحمل اسفارا۔ آج کے درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔